پہلے ذرا بتائیے گا ہماری سمجھ کے لیے اور ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ پاکستانی سیاست میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستانی سیاست کا پرائم ٹائم جو ہے یہی مہینہ ہے. سارے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں, سب کے سب سے رابطے ہیں, کسی کے پاس نتیجہ نہیں ہے. اور عمران خان نے معاملات کو سلجھانے کے لیے, معاملات کی خوش اسلوبی کے لیے, کسی بڑے ہنگامے اور جوڑو کراٹے سے بچنے کے لیے تمام راستے بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں. اور لڑائی میں سیاسی جد و جہد کی, حقیقی آزادی کی میرا خیال ہے آگے ہی لیٹ ہو چکے ہیں وہ. اور وہ ربیع الاول کے 9 تاریخ کو, 12 ربیع الاول ہے, اس کے بعد کسی تاریخ وہ کال دے سکتے ہیں. اور یہ کال بھی پاکستان کی سیاست میں بڑی اہم ہوگی, کیونکہ معیشت تو ہمیں آپ سارا میڈیا جو ہے سائفر کھلا رہے ہیں. غریب کا مسئلہ تو جناب ہے, آٹا ہے, بجلی کا بل ہے, مہنگائی ہے. اور مفتہ خود ان کے خلاف آپ دیکھیں کو کر گیا, اس نے کہا اللہ خیر کرے. اور آئی ایم ایف کے بھی کنٹری ڈائریکٹروں نے آج کہہ دیا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پہلے ہی اس کا خدشہ تھا. سو معاملات کافی الجھے ہوئے ہیں. معیشت, ملک کا وزیر اعظم انہوں نے بنا دیا شہباز شریف صاحب کو. کسی گنگو تیلی کو بنا دیتے, کسی جیرے بلیڈ کو بنا دیتے, لوگوں کا ریئیکشن نہ ہوتا. 3.5 سال عمران خان نے یہ بھی کام کیا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. لوگوں کو یہ قبول نہیں ہے اور الیکشن کے یہ اب قابل نہیں ہے. شہباز شریف بے بس ہے بیچارہ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے, کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے سوائے یہ فوٹو سیشن کے اور سیلاب میں تھپکیاں دینے کے. اور معاملات جو ہیں وہ الجھتے جا رہے ہیں. جی 15 نومبر تو میں نے احتیاطاً کیا ہے, لیکن میں 30 اکتوبر تک ہی نہیں, 20-25 دن, 15 نومبر بھی لگا لیں, سیاسی فیصلے ہو جائیں گے. اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے 15 نومبر سے پہلے طے ہو جائے گا. اچھا شیخ صاحب, آپ کا حلقہ راولپنڈی کا ہے, آپ نے ساری سیاست اسی حلقے سے کی ہے, اور پاکستانی سیاست کی سمت اگر سمجھنی ہو تو راولپنڈی کے حلقے کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں, وہاں سے کچھ سمجھنے کی, کچھ اشارے سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی سیاست کس سمت میں جا رہی ہے. تو آپ چونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساری سیاست کو دیکھ بھی رہے ہیں راولپنڈی سے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا کمنگ ڈیز کے اندر, جس طرح آپ نے عرض کیا کہ جو 15 نومبر تک معاملات جو ہے کسی سمت میں چلے جائیں گے, وہ سمت آپ کو اچھائی کی نظر آ رہی ہے یا پھر ہم مزید جو کسی بڑے بحران کی طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں, مزید بحران کی طرف جانے کی تو گنجائش نہیں ہے. اور مطلع ابر آلود ہے, گہرے بادل ہیں, بجلی چمک رہی ہے اور گڑگڑاہٹ ہے. لیکن اگر بادل چھٹ جائیں تو چھٹ بھی سکتے ہیں, کیونکہ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے. کوئی چیز فائنل نہیں ہے, نہ تنزلی کی, نہ ترقی کی, نہ اور اضافے کی یا بہتر فیصلوں کی. سو معاملہ جو ہے, بلکہ یہ ہفتہ بھی بڑا اہم ہے. آپ گن لیں, میں نے 15 نومبر تو ویسے ہی ڈیٹ دی ہے. اسی 10-15 دنوں میں جس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں اور جن کے سب سے رابطے ہیں, ان کے فیصلے بھی انہی 15 نومبر تک ہو جائیں گے. اچھا شیخ صاحب, ڈار صاحب پہنچ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا بڑے دھوم دھڑکے سے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے وہ آئے ہیں. آتے ہی انہوں نے اپنا آفس سنبھال لیا, ساری کمیٹیز کے وہ چیئرمین بن گئے ہیں. وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی, ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آپ پرائم منسٹر آفس کو بھی چلائیں گے. مریم صاحبہ بھی اب فرما رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب بھی واپس آنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. تو دوسرا جو کیمپ ہے وہ تو بڑا پر یقین ہے, وہ ایسے وہاں سے تو ہمیں پریکٹیکلی یہ ساری خبریں آ رہی ہیں, ہمارے سامنے ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ایز ایف کے ان کے پاس تمام گارنٹیز ہیں, ایشورنسز ہیں کہ وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے اور ملک کے اندر اکانومی کو اچھے برے انداز سے جس طرح چلانا ہے وہ چلائیں گے. بالکل وہ آپ پہنچ گئے, میدان کے اندر موجود ہیں. گھومن صاحب, اگر آپ میں چھوٹے چھوٹے سوال کریں تو آپ کا یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. جی, میں بڑی ساری چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پھر مجھے پتا نہیں تھا, میں تو ٹویٹر پہ چلا گیا ہوں, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ٹویٹر اتنا اہم ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ صبح دیکھ لیتے ہیں. لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں بیٹھا ہوں, یہ ساری ڈیل کا حصہ ہیں. اوکے, چور جو ہے وزیر اعظم کے جہاز میں جائے ملزم, اور وزیر اعظم کے جہاز میں آئے, تو ان جیلوں سے جیب تراشوں کو اور فون چھیننے والوں کو اور تولا رتی عام افیم چرس بیچنے والوں کو, ان کے لیے کیوں آپ نے یہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں؟ اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ شہباز شریف بے بس ہے, خونی رشتوں میں اقتدار بانٹا جاتا ہے. مفتہ نے تو کو کر دی ہے کل, اور اب اکانومی جو ہے آپ دیکھیں, یہ
ہارورڈ، ایسیکس، کولمبیا، نیو یارک، یہ ساری یونیورسٹیاں میں نے دیکھی ہیں، پڑھا نہیں ہے کسی، پڑھا میں ٹاٹ پہ ہوں، لیکن آپ سے ایک پڑوس میں طالبان نے دیکھیں، انہوں نے روس سے معاہدہ کر لیا ہے آٹے کا، گندم کا، پٹرول کا، گیس کا، اور 75 سال جو چیز یہاں سے افغانستان جاتی رہی ہے، آج افغانستان سے پٹرول آنا شروع ہو گیا ہے اور گندم آنا شروع ہو گئی ہے، اور ہم جو اپنے آپ کو بڑے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ امریکن جناب، یہ ہمیں لیکچر دیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف امریکہ کے قبضے میں ہے، ورلڈ بینک امریکہ کے قبضے میں ہے، فیٹف امریکہ کے قبضے میں ہے، یورپی یونین امریکہ کے قبضے میں ہے، یونائٹڈ نیشن امریکہ کے قبضے میں ہے، یہ پڑوس میں مدرسوں سے پڑے ہوئے نے ساری سیاست الٹ کے رکھ دی ہے، 40 سال لڑائی لڑی ہے، بلکہ سکھوں سے لگے ہیں تو 60 سال لڑائی لڑی ہے، اور آج پہلی ان کی طرف سے پٹرول آنا شروع ہو گیا ہے، کل پرسوں گندم کے ٹرک بھی ادھر سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے جینا دوبر کر دیا ہے، آپ نے عام آدمی کے لیے مشکلات کا پہاڑ گرا دیا ہے۔ میں تو دیکھیں خان صاحب کو پہلے کہتا تھا کہ یار چھوڑ دو، جاؤ الیکشن کی طرف، خان نے کہا کہ پہاڑ سے تودا جو گرنے والا تھا مجھ پہ وہ ان پہ گر گیا ہے، غریب کدھر جائے؟ آپ نے سائفر کو مسئلہ بنا دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سائفر، غریب کا مسئلہ ہے کہ اس کو میرے جیسے گلی محلوں میں دودھ اور دہی کی دکانیں بھی لٹ رہی ہیں جی۔ میں کس منہ سے لال حویلی میں لوگ بجلی کا بل لے کے آتے ہیں جی، 30,000 روپے تنخواہ، 2 بھائی ہیں، ایک کی 25 ہے ایک کی 30 ہے، بل 17,000 روپے کا ہے، کہاں سے دیں لوگوں کو آپ خانہ جنگی پہ مجبور کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ اس رستے پہ لے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں بھوک کے مارے، لوگ جو ہیں وہ جھپٹ پڑیں گے۔ ابھی تو دودھ اور دہی کی دکانیں لٹ رہی ہیں، جو کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کریانے کی دکانیں بھی لٹیں گی، کیونکہ لٹیرے ڈاکوؤں نے پہلے خزانوں کو لوٹا، اب وہ غریب کی جیب پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور وہ ایسے کہہ رہے ہیں جی ہم تو سیاسی طور پر بہت بڑی قربانی دے کے اپنے کیس ختم کرانے آئے ہیں۔ مت جھوٹ بولو، تم پرلے درجے کے جھوٹے ہو، تم پرلے درجے کے فریبی ہو، تم نے اپنے کیس ختم کرانے تھے، تم اپنے کیس ختم کروانے آئے ہو، تم نے یہ ساری جو ڈیل دوبارہ کی ہے، یہ جو ساری رینیو کی ہے، ساری قوم سوچتی ہے کہ یار 5 سال پہلے تو یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ، ڈسآنسٹ، سلگش، ایکسٹرا ویریڈنٹ، نان سینس اور اسٹوپڈ تھے، اب ان میں ساری چمک دوبارہ پیدا ہو گئی ہے، اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ یہ 45 دن اہم ہے، اور 45 دنوں میں کچھ بھی فیصلے ہو سکتے ہیں سر، اور اگر عمران خان کی کال پر قوم نکل آتی ہے اور فیصلہ کن نکل آتی ہے، خدا نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ فیصلے چوک اور چوراہے میں ہوں، یہ فوج پاکستان کی عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی۔ اداروں کی ساکھ کو زندہ رکھنا بھی اس ملک کی اشد ضرورت ہے، یہ ہمارا خون ہے، یہ ہمارا رشتہ ہے، یہ عظمت کی نشانیاں جو پاکستان کی سرحدوں پر جان دے کر حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ان کا وقار بھی ملک کا وقار ہے، سو اس وقار کو تنقید کی نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی عزت اور شان و شوکت میں اضافہ ہونا چاہیے۔